بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، پروگرام علم و حکمت میں ہم مختلف دینی، فکری، تاریخی اور مذہبی موضوعات پر غامدی صاحب سے مستقل بات کرتے رہتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر کچھ طویل گفتگو بھی ہوتی ہے، سیریز کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آتی ہے۔ تاہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ درمیان میں وہ سوالات جو ہمیں ای میلز کے ذریعے موصول ہوتے ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد ہے اور لوگ بہت شدت اور اصرار سے غامدی صاحب سے ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، تو ہم ان سوالات کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ چنانچہ آج کا پروگرام بھی انہی سوالات پر مشتمل ہے، اور غامدی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہیں وہ تمام سوالات لے کر۔ حسب سابق تشریف فرما ہے ہمارے صاحب جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے سوالات وقتاً فوقتاً ہمیں موصول ہوتے ہیں، آپ کے سامنے وہ سوالات رکھیں اور تفصیلاً جانیں کہ آپ کیسے ان اشکالات کو حل کرتے ہیں۔ ہم سب پہلا جو ایک مسئلہ ہے، اور بالعموم یہ آج کل ہر جگہ ہی زیر بحث رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ لوگوں کے ہاں کچھ معاشی تنگی بھی آئی ہے کرونا وائرس کے بعد، اور پھر مزاج کے اندر ایک چڑچڑاپن، ایک اکتاہٹ، اور اسی طریقے سے ایک بوجھ اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ سوال ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کے کلینک ہیں، سائیکالوجسٹ ہوں، سائیکیٹرسٹ ہوں، بھرے ہوئے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ مرض تو ایک طبعی مرض ہے، اس کا علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی پیرامیٹرز، کوئی گائیڈ لائن، کوئی پرنسپل دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس مرض کا شکار ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس سے بچا لے؟ مذہب کا اصل موضوع تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار قیامت ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ مجھے اس زندگی میں مخاطب کرتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، تمہیں ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ لیکن جب وہ اس اصل موضوع پر بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے حقائق میری ذہنی سطح پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اس نے مجھے بنا کے فلسفیوں کی طرح زمین پر چھوڑ نہیں دیا، ٹھیک، بلکہ وہ میرے تمام معاملات پر نگران ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایک غفور رحیم ہستی ہے، وہ ایک حی اور قیوم ہستی ہے، میرا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، میں ایک دن اس سے سامنے پیش ہوں گا، وہاں میری اس سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ چیز جب انسان سمجھ لیتا ہے، جس کو آپ سادہ تعبیر میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی سچی معرفت، تو میرے رشتوں میں اصل میں ایک بہت بڑے رشتے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو معیشت میں تنگی آ گئی، حالات پہ خرابی آ گئی، بیماری نے مجھے آزردہ کر دیا، اور کوئی اس طرح کی مصیبت، کوئی تکلیف جو دنیا کا نظم ہے اس کے لحاظ سے وارد ہو گئی، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ کچھ مادی سہارے رکھتی ہیں، اور ان کے علاج کے لیے مجھے بہرحال جدوجہد بھی کرنی ہوتی ہے، اور بڑی حد تک یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ کب وہ میری محنت، میری جدوجہد برابر ہو جائے۔ ٹھیک، اس میں اگر کوئی چیز مجھے نفسیاتی سہارا دیتی ہے تو میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خود اپنی جگہ ایک بے بس مخلوق ہے، یہ بھی اسی طرح حالات سے دوچار ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایسے ہی مراحل گزرتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے مجھے کوئی تسلی کا حرف کہہ دیں گے، کوئی بات کر دیں گے، لیکن اس کائنات کا خالق، اگر اس کائنات کے خالق کے ساتھ میرا رشتہ استوار ہو گیا ہے اور وہ میرے دل میں بستا ہے، اور میں ہر موقع کے اوپر حاضر ناظر اس کو سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ وہ میری ساری تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے، میری ساری مشکلات اس کے سامنے ہیں، یہ چیز میرے ایمان کا حصہ بن گئی ہے، یہ میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے، یہ میری ذہنی حیثیت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، تو یہ خود کتنا بڑا سہارا ہے۔ یعنی اصلاً تو یہ نہیں کہ اللہ کا تصور آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ڈپریشن سے نجات پا جائیں، جی، لیکن اللہ کا تصور جن بلند حقائق کو ماننے کی بنیاد پر میرے وجود کا، میرے ذہن کا، میری سوچ کا، میری فکر کا حصہ بنتا ہے، وہ میرے لیے خود کتنا بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ تصور کہ یہ میری پیدائش کے ساتھ میرے لیے شروع ہوتی ہے، میری موت کے ساتھ میرے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ تصور میری جدوجہد کو، میری آرزوؤں کو، میری امنگوں کو
50 سال 60 سال 70 سال تک محدود کر دیتا ہے. لیکن جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے پیغمبروں کی وساطت سے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے اور زندگی صرف یہی نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو، ایک دن تمہیں یہاں سے جانا ہے اور اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہو جائے گی. تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ اس زندگی کے مقابل میں لفظ ابدی، ایٹرنل لائف، یہ کتنی بڑی چیز ہے. یعنی ایک قطرے کے مقابل میں آپ نے سمندر کو پیش کر دیا، بلکہ سمندر بھی پیدا کنار ہوتے ہیں، یعنی ان کے بھی کوئی کنارے ہیں، وہ کہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بھی کوئی ساحل ہے، وہ عیش دوام ہے. تو جب یہ دوسرا تصور میرے وجود کا حصہ بنتا ہے اور میرے سامنے آخرت ایک واقعی حقیقت کے طور پر آ جاتی ہے، تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دنیا کے نشیب و فراز میں کتنا بڑا سہارا بن جاتا ہے. یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ ساری تکلیفیں عارضی ہیں، میرے اوپر سارے آنے والے احوال عارضی ہیں، مجھے بہرحال ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، اور اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اگر میں صبر پر قائم رہا، تو ان اللہ مع الصابرین، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت یہاں تو میسر ہوگی ہی، جیسے کہ خدا کی معرفت کے بارے میں نے عرض کیا. آگے بھی میرے لیے وہ زندگی ہے کہ جس زندگی میں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا باقی رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ باقی رہے گا. پھر اسی کو ایک تیسری جگہ کے اوپر لائیے. جب میں نے اس حقیقت کو مان لیا، یعنی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے اس کو قبول کر لیا، تو اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دی گئی، اور وہ یہ کہ یہ زندگی اپنی اصل کے لحاظ سے امتحان ہے. میں ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہوں، یہ امتحان صبر کا بھی ہے، یہ شکر کا بھی ہے. تو یہاں میرے اوپر اگر کوئی نعمت آتی ہے، مجھے کوئی رسوخ ملتا ہے، مجھے اقتدار حاصل ہوتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی کے راستے کھولتا ہے، مجھے دولت ملتی ہے، بے پناہ دولت بھی مل جاتی ہے، ہر صورت میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہوں. یہ شکر کا امتحان ہے. تو شکر کا امتحان مجھے دوسروں کے لیے سراپا شفقت بناتا ہے. وہی سب کچھ جو مجھے میسر آیا ہے، وہ بجائے اس کے کہ میرے اندر تکبر اور غرور اور گھمنڈ پیدا کر دے، وہ میرے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. اور اسی کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت تکلیف آ گئی یا تکلیف ہی میری زندگی بن گئی، تو مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے. اور صبر کا امتحان یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے شکر کے امتحان سے کہیں بڑھ کر ہے. اچھا، وہ کیسے ہم سب؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. شکر میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے، اور میں دنیا کی چیزوں کی معیت میں اس امتحان سے گزرتا ہوں. اس میں اللہ کی معیت ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. تو جب یہ چیز مجھ پر واضح ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے سہارے ہیں جو مجھے ملتے ہیں. اس وقت جب لوگ مصیبتوں میں یا تکلیفوں میں بے چین ہوتے ہیں اور وہ ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، تو وہ اس چیز کو پوری طرح پورے شعور کے ساتھ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے. اگر یہ ساری چیزیں صحیح رسوخ کے ساتھ دل و دماغ میں اتری ہوں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی تو آدمی پریشان نہیں ہوگا، زردہ نہیں ہوگا. نہیں، وہ اسی حد میں رہے گا جس حد تک دنیا میں ایک انسان رہتا ہے. تاہم اس کے ساتھ علاج کرانا، اس کے ساتھ کسی باہر نفسیات سے ملنا، اس کے ساتھ اگر کوئی دوا ایجاد ہو گئی ہے تو اس کا سہارا لینا، یہ خود خدا کے قانون کے مطابق ہے. یعنی یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو مذہبی لحاظ سے کوئی الگ سے منتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کو ذکر و فکر کا موضوع بنانا چاہیے. اصل میں ذکر بھی کیا ہے؟ وہ اس فکر کا بیان ہے. یعنی جو چیز میرے دماغ میں اتر گئی، میرے دل میں اتر گئی، میرے شعور کا حصہ بن گئی، اسی کو میں الفاظ کی صورت میں بیان کرتا ہوں. تو جب زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ نکلتا ہے، یا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے کوئی پہلو میرے سامنے آتے ہیں، تو وہ اصل میں میرے وجود کی طرف میری اپنی بات کو لوٹا دیتے ہیں. تو اس طرح ذکر اور فکر بالکل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یہ ہم آہنگی میرے لیے بہت بڑا سہارا بنتی ہے. تو یہ اصل میں مذہبی فکر یا انسان کے مذہبی ہونے کے لوازم ہیں یا اس کے نتائج ہیں. ان نتائجی کے لحاظ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ادارہ رہا ہے جو بدقسمتی سے ختم ہو گیا. وہ خانقاہ کا ادارہ ہے. اچھا. جیسے ہی ہم لفظ خانقاہ بولتے ہیں تو فوراً تصوف ذہن میں آ جاتا ہے. یعنی اس میں کون لوگ بیٹھے، کن لوگوں نے وہ قائم کیا، اس میں کن چیزوں کی تعلیم دی گئی، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں. ٹھیک. ایک یونیورسٹی ہے، اس میں بھی ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے. ایک مدرسہ ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں تعلیم کا ذریعہ بنتی ہیں.
ایک اسکول ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اصل چیز وہ نہیں ہے، اصل چیز اس ادارے کا وجود ہے. یہ ادارہ کیا تھا؟ یہ ادارہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، آپ اضطراب میں مبتلا ہوئے، آپ کسی ذہنی خلجان میں پڑ گئے، کوئی چپکلش ہے جس سے آپ دوچار ہیں، آپ اٹھے اور کچھ دنوں کے لیے آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سادہ سی زندگی ہے. آپ کو روٹی کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانے کو مل ہی جائے گا. کچھ بزرگ لوگ موجود ہیں جن کی آپ باتیں سنتے ہیں، جن سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں، جو آپ کے لیے تسلی کا ذریعہ بنتے ہیں. کوئی قرآن آپ کے کانوں میں پڑھتا ہے، کوئی حدیث آپ کے کانوں میں پڑھتی ہے. تو ایک طرح سے جیسے آپ ریفریش کرتے ہیں، تو یہ ریفریش کرنے کا ذریعہ بن گئی ہوئی تھی. وہ ادارہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آگے نہیں بڑھ سکا. یعنی وہی ہو گیا اس کے ساتھ کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. اس کو ہم نے عقیدتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ اس ادارے کو بھی آپ ماڈرنائز کر دیتے اور مزید آرگنائز کر دیتے، جس طرح سے آپ نے مدرسوں کو کیا. پہلے زمانے میں تو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر زانوئے تلمس طے کرتے تھے. لیکن اس کو جب آپ نے مدرسے کی، اسکول کی، جامعہ کی صورت دے دی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ادارے کو بھی یہ دیا جاتا. اور اگر یہ ادارہ ہمارے ہاں موجود ہوتا اور اس ادارے کو اب بھی ہم قائم کریں تو بہت کم اس کی ضرورت رہ جائے گی کہ ہمارے ہاں لوگ ذہنی چیزوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جائیں. ٹھیک ہے ہم صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا. یہ جو بھی آپ نے بات کی خانقاہ کا ادارہ، آدمی وہاں جاتا تھا، اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا، اپنا بیان حال کرتا تھا، تو وہ کیتھارسس بھی ہوتا تھا، کونسلنگ بھی ہوتی تھی. اس پر ہم ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں آگے چل کے. ایک چیز جو عام طور پہ بسا اوقات جو ڈپریشن کے شکار لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت ہی ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، وہ یہ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ کائنات تو ایک امتحان ہے، آپ صبر کیجئے اور آپ اس دنیا کی زندگی کو حتمی زندگی نہ سمجھیں، زندگی کا ابتدائی حصہ ہے، تو ایک سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ امتحان تو چلیں سب کا ہو رہا ہے، ہمارا بھی ہو جاتا، لیکن کچھ بڑے حادثات، ایسے ٹریجک واقعات بچپن میں پیش آ جاتے ہیں. مثلا آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کہیں حادثہ ہوا، پورا خاندانی اس میں رخصت ہو گیا، یا اسی طریقے سے کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی آسودہ حال زندگی کا آغاز کیا اور پھر سڑک پہ آ گئے. تو وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی امتحان تو دنیا بھر میں سب کا ہو رہا ہے، ہمارا بھی ہو جاتا، لیکن یہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ تو کوئی امتحان کی اس کی کوئی کل سیدھی نہیں بیٹھتی. تو اس طرح کے لوگوں کو پھر کیسے ہم تسلی دیں کہ جی امتحان ہے؟ جس وقت ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کے کسی حادثے سے کوئی آدمی دوچار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی تسلی اور اس کی تسلی دونوں بے معنی ہو جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ سب احساسات پہلے سے آپ کے شعور کا حصہ ہوں. اچھا. اگر آپ نے لوگوں کی تربیت اس طریقے سے کی ہے، ایک شخص نے کبھی زندگی پر سوچا ہی نہیں، کبھی خدا اس کے لیے ایک زندہ حقیقت بنائی نہیں، کبھی اس کی سچی معرفت اس کا موضوع ہی نہیں بنی، کبھی اس نے اس کائنات کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ اس کے سامنے کبھی آئی نہیں. اس کی 18، 20، 30 سال کی زندگی اسی میں گزری ہے کہ دنیا اصل ہے، اسی کو اس نے پانا ہے، اس میں جدوجہد کرنی ہے، اس میں فلاں کی کامیابی یہ ہے، فلاں کی کامیابی یہ ہے. اگر وہ اس میں جیتا ہے تو اب جب یہ حادثہ ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے تسلی کے کلمات کیا کریں گے؟ یہ جو بات میں نے عرض کی اسی لیے دوسرے پہلو سے آپ کو بتائی کہ یہ محض اس وقت بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ انسانی شعور کا حصہ بنانے کی چیز ہے. جب یہ حصہ بنے گا تو وہ آپ کے پاس آئے گا ہی کیوں تسلی کے 2 کلمات سننے کے لیے. اس کی تسلی کے لیے اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے. وہ اپنے باطن کی طرف رجوع کرے گا ایسے موقعوں کے اوپر، اور پھر اس کو یہ بڑی حقیر چیزیں نظر آئیں گی. یہ سارا خاندان، یہ ساری دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سارے خدم و حشم بالکل بے معنی ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جب یہ چیزیں پہلے سے اس کا شعور کا حصہ ہیں، جب اس کے شعور کا حصہ یہ چیزیں نہیں بنی، اس نے ان کو گویا اپنے ساتھ جینے بسنے کا مسئلہ نہیں بنایا. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آخرت اس کے لیے دنیا سے زیادہ حقیقی نہیں بن گئی اور خدا اس سے دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر ایک رشتے میں نہیں آ گیا، تو یہ چیز کوئی ایک دن میں ہو جاتی ہے، یہ تسلی کے 2 بولوں سے ہو جاتی ہے، یہ کسی مجلس میں شریک ہونے سے ہو جاتی ہے. یہ ایک پائیدار شعور ہے جو آپ کے اندر نشو و نما پاتا ہے. تو یہ شعور جو ہے یہ اصل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم صرف کچھ فنون سکھانے کا نام نہیں، ہنر بند بنا دینے کا نام نہیں. وہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، وہ سیکھنے ہیں اور بننا ہے. لیکن اصل تعلیم کیا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے. اور یہ حقیقت اگر وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تو پھر شاید دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کو پڑھائی جانی چاہیے وہ مذہب ہے.
اس لیے کہ دنیا کے مسئلے کے بارے میں اگر اذعان کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہی کر رہے ہیں. وہی یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، وہی اس گتھی کو سلجھا رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، وہی میرے باطن اور میرے حاضر کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، وہی میری منزل کے سے مجھے باخبر کر رہے ہیں، اور وہی مجھے نوید سنا رہے ہیں کہ آگے ایک عیش دوام تمہارا منتظر ہے. تو یہ ساری چیزیں بتدریج میرے شعور کا حصہ بننی چاہیے. اگر یہ بنے گی تو مذہب کردار ادا کرے گا، اگر نہیں بنے گی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. تسلی کے یہ کلمات بالعموم بے معنی ہو جائیں گے. اچھا کوئی آدمی اس موقع پر اگر تسلی حاصل بھی کر لے گا تو وہ یہ کہے گا اچھا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اچھا مجھے کوئی آیت بتا دیجئے، میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. وہ چیزیں بھی اصل میں اسی طرح کا نفسیاتی علاج تو بن سکتی ہیں، شعور کا حصہ، لیکن وہ شعور کا حصہ نہ بنی ہوتی ہیں نہ بن سکتی ہیں. اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہ مذہب کا اصلاً موضوع نہیں ہے. مذہب اپنی ذات میں جب انسان کے شعور کا حصہ بنتا ہے تو یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جن کو ہم تکلیفیں اور مصیبتیں کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں، نہیں، انسانی ذہن اور انسانی ارادہ ان کو دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب جو آپ نے بھی بات فرمائی کہ وہ جو لائف کی اورینٹیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اگر یہ مذہبی مقدمات انسان کی فکر کا شعوری حصہ بنے اور یاد دہانی رہے. میں ایک عملی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں مجھے آپ بتائیے گا کہ اتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں یا آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈاؤن سنڈروم کا شکار. اب ایک ماں جس نے ایک بچے کو 9 مہینے پیٹ میں پالا ہو، اس کی گود میں جب یہ خبر لے کے آئی جائے کہ جی یہ بچہ تو اب پوری زندگی مثلا معذور رہے گا اور آپ نے اس کی پرورش، نگرانی، پرداخت اور اس کا سارے معاملات سنبھالنے ہیں، تو اب آپ کی یہ پوری اورینٹیشن بھی اگر آدمی ذہن میں رکھے تو اب تو ماں باپ نے اپنی زندگی اس کے لیے خاص کر دینی ہے، تو اب ٹینشن، وسائل، یہ سب کچھ تو ہوگا. تو وہ مذہب کیا مجھے نیا زاویہ دے گا جس سے میں اس بچے کے ساتھ پوری زندگی معاملہ کروں گا؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ہونا ہے، یہ ہو گیا. یہ آپ مذہبی نہ ہوتے تب بھی ہونا تھا، آپ کسی دنیا کے خطے میں پیدا ہو جائے تب بھی ہونا تھا. میں یہاں امریکہ میں بہت سے گھروں میں دیکھتا ہوں اس طرح کے بچے موجود ہیں، معذور بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ بھی ان کو لاحق ہوتی ہیں. یہ تو ہونا تھا. اصل میں جو سوال آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر یہ حقائق ہیں، یہ میرے مذہبی ہونے نہ ہونے سے تبدیل نہیں ہو جانے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مجھے اندر سے کیسا ہونا چاہیے، وہ طاقت مجھے مل جاتی ہے. یعنی تکلیف تو ختم نہیں ہو جاتی، طاقت ملتی ہے. وہ طاقت میرا ارادہ بنتی ہے، میرا شعور بنتی ہے، میرے اقدامات کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جو لوگ اس شعور کے ساتھ مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تکلیفیں اور مصیبتیں زیادہ شکر کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اچھا، تو انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی اس سے آتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے اس کو. بلکہ بعض لوگوں کی باتیں سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مجھ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میرا بچہ معذور ہے اور میں برسوں سے اس کو اسی طرح پرورش کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہی تو خدا کی رحمت میرے پاس آ گئی ہے، کیونکہ یہ ہر وقت مجھے خدا یاد دلاتا ہے، ہر وقت خدا کی طرف مجھے متوجہ رکھتا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں مجھے ملتی ہیں. میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی اور عنایتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو دیکھنے کا زاویہ بہت بڑی چیز ہے. انسان صرف ایک مادی وجود نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے. اس ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کے منصوبے بناتے ہیں. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو دوا بھی اثر انداز نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ مریض کے اندر مرض کے ساتھ نورد آزما ہونے کی طاقت نہ ہو. تو یہ طاقت آپ کو کیا چیز دیتی ہے؟ یہ آپ کا ارادہ، آپ کا شعور، آپ کے احساسات، آپ کا ورلڈ ویو دیتا ہے. یہ چیز ہے جو آپ کے لیے بنتی ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی گولی ہے آپ نے کھا لی تو سر درد دور ہو جائے گا. تکلیف رہتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس سے انسان گزرتا ہے، لیکن جو طاقت اس کو میسر آتی ہے اس سے، وہ بہرحال اسی سے میسر آتی ہے. دنیا کی کوئی اور چیز یہ طاقت دے نہیں سکتی. اور اگر وہ اس طاقت کو لینا نہیں چاہتا تو تب بھی اس نے بہرحال اس سے گزرنا ہی ہے. کیا پھر یہ کرے گا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اٹھا کے کہیں بحر عرب میں پھینک آئے گا؟ یعنی انسانی شعور اس کو تو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا نا. تو اگر گوارا نہیں کرے گا تو جو تکلیف آپ کو آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے تو کاٹنی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو اس سے گزرنا ہے، معیشت کی تنگی ہے تو بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو آپ نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا، وہ کریں، لیکن جو بڑی طاقت آپ کو میسر آتی ہے وہ آپ کے شعوری احساس سے آتی ہے. ٹھیک ہے ہم سب، بہت آپ نے اچھا ایک زاویہ دیا کہ کس زاویے سے ہم دیکھیں. آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. یہ سوال ابھی آپ نے ذکر کیا خانقاہ کے ادارے کا
سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کی جو زندگی ہے ایک بزنس مین کی، ایک ورکنگ مین یا وومن کی، ایک اسٹوڈنٹ کی، اس میں تو لائف کا جو اسپین ہے وہ اتنا بیزی اسکیجول ہے کہ جس میں آپ نے 9 to 5 دفتر جانا ہے، گروسریز کرنی ہے، بچوں کی تعلیم تربیت، اس میں یہ موقع نہیں ملتا کہ آدمی غور کرے، بیٹھے اپنے ذہن پر، اپنے آپ پر، خدا سے اپنے رشتے اور تعلق پر۔ آپ نے بھی ذکر کیا تھا خانقاہ کے ادارے کا، یہ ماڈرن جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر مثلاً اس طرح کے ادارے کیسے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت جو آپ جس کو ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے بہت کچھ اچھی تنظیم معاشرے کی سطح پہ فراہم کی گئی ہے، اس میں دیکھیے کہ لوگوں کے عام معاملات کیا ہیں۔ اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں بالعموم کام کے اوقات وہ ملیں گے جو حقیقت میں دن کے اوقات ہیں۔ جی، کم کسی جگہ ایسا ہوگا کہ آپ 12 بجے دکان کھول رہے ہیں یا دفتر 12 بجے جا رہے ہیں، یعنی عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہی 8 بجے 9 بجے کے اوقات ہیں، اسی سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد شام کے اوقات میں دیر تک جاگنے کا اس طرح کا تصور آپ کو نہیں ملے گا جس طرح ہم اپنے ملک میں یا اپنی قوم میں دیکھتے ہیں۔ لوگ مغرب کے بعد بستر میں جا رہے ہوتے ہیں، یا اگر کہیں تھوڑی بہت تفریح کرنی ہے تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے کے بعد بتیاں بجھنا شروع ہو جاتی ہیں، راستے ویران ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی مجالس آپ کو نہیں نظر آتی جس طرح ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر 2 دن کی چھٹی، جس میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں، وہ فطرت کی آغوش میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں زندگی کو اس طریقے سے منظم کرنا ہے کہ زندگی کے سارے لوازم اور تقاضے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کا نظم برباد کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، نہ اٹھنے کا وقت، نہ سونے کا وقت، نہ کوئی کام کرنے کا وقت، اور نہ تفریح کے مواقع۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی پس انداز کرتے ہیں ان ممالک میں کہ اب انہیں سفر کے لیے نکل جانا ہے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں ٹھہرے، وہاں ٹھہرے۔ عام طور پر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی، میاں بیوی ہیں، ایک بیگ ڈالا ہوا ہے اور پھر رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو زندگی کی ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنا لیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ویسے تو بہت تقلید کرتے ہیں ان ممالک کی، لیکن یہ اچھی باتیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اپنے کاروبار کے اوقات کو منظم کریں، اٹھنے کے اوقات کو منظم کریں، سونے کے اوقات کو منظم کریں۔ بہت سی تکلیفیں، بہت سی بیماریاں، بہت سے معاملات ہماری غیر منظم زندگی کی وجہ سے ہمارے وجود کے لیے ایک ناسور بن جاتی ہے۔ جی، آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، تقویٰ، کیا چیز ہے یہ؟ یعنی تقویٰ اصل میں اگر آپ سادہ لفظوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں، ایک تو اس کا مذہبی پہلو ہے نا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے اندیشہ ناک ہوتے ہیں، آپ اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی ذات میں تقویٰ کیا ہے، یعنی وہ نتیجے میں پیدا ہو یا آپ اس کو شعور کے ساتھ اختیار کریں، وہ ہے کیا؟ وہ اصل میں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز جس کو پہلے مرحلے میں ہدف بننا چاہیے، جس کی تعلیم دینی چاہیے، وہ یہی ڈسپلن کرنے کا عمل ہے۔ یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یا کاوشیں ہیں وہ بھی مؤثر ہوتی ہیں، اور اچھے ادارے بھی اگر وجود میں آ جائیں کہ جو لوگوں کو نکال لیں۔ میں نے خانقاہ کا ذکر اس پہلو سے کیا تھا کہ اگر ایسے ادارے موجود ہوں کہ جس طریقے سے لوگ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، 2 دن 4 دن کے لیے اپنے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر چلے جائیں، اور یہ جگہیں بھی یہ نہیں کہ کوئی بڑا بار ان کے اوپر ڈال دیں، نہیں، ایسا ماحول میسر کریں جس میں وہ فطرت کی آغوش میں رہیں۔ اس کائنات کو دیکھیں، اس کے اندر خدا کی قدرت کی کرشمہ سازیوں کو دیکھیں اور کچھ اچھی باتیں سنیں، حقیقت کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے ممثل ہوتے دیکھیں، اور وہ زندگی بسر کریں کہ جو عام حالات میں ہم کو میسر نہیں آتی۔ تو یہ چیز بھی اسی طرح سوسائٹی کی، تمدن کی، معاشرے کی ضرورت ہے جس طرح سے مدرسہ اس کی ضرورت ہے، تفریح کے مواقع اس کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ اگر آپ یہ میسر نہیں کرتے اور توازن کے ساتھ میسر نہیں کرتے تو پھر تفریح جو بالکل ایک جائز چیز ہے وہ اپنے حدود سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے انحرافات کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جرائم پیشگی کو فروغ ملتا ہے۔
تو یہ توازن انسانی زندگی میں پہلے دن سے پیدا کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جرائم کی سزائیں دی جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. جرائم کی سزائیں تو بہت بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو تفریح کے مواقع کتنے فراہم کیے ہیں، آرام کی زندگی کے لیے آپ کے اندر کتنا تردد ہے، لوگوں کی معیشت کی بحالی کے لیے آپ کتنا سوچتے ہیں، اور یہ کتنا سوچتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ذہن ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ان کے اندر ایک شعور ہے. آپ نے اس کی تعمیر کے لیے کیا کام کیا ہے، کیا ادارے بنائے ہیں اس کے لیے. تو کسی اچھی سوسائٹی کے اندر ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے، آپ کے اپنے ڈسپلن کا کیا حال ہے، آپ جہاں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ کو کیا ماحول میسر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر بے پناہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کے معاملے میں اس کو قوت فراہم کر دیں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی زندگی میں بعض اوقات ناقابل بیان تکلیفیں آ جاتی ہیں. انسان ان تکلیفوں کو اس طرح دور تو نہیں کر سکتا کہ نہ آنے دے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن جدوجہد تو کر سکتا ہے نا کہ ان سے وہ بچنے کے لیے اندرونی طاقت بھی استعمال کرے. بیرونی طاقت تو یہ ہے نا کہ آپ نے کوئی پریونٹیو میئرز لے لیے، آپ نے کوئی دوا لے لی، آپ نے کوئی خاص اہتمام کر لیا، آپ نے کچھ بچت کر کے رکھ لی تاکہ اس طرح کے معاملے میں آپ بے بس نہ ہو جائیں. یہ وہ ہیں جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں دنیا میں، لیکن اصل چیز آپ کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک. ہم صاحب آپ نے بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں لوگوں کی ایک بڑا پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ نے ایڈریس کیا. ایک پہلو بھی آپ نے بیان کیا اور اتفاق سے سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے. یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ ہم بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آمدن ہے اس سے زائد اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک ٹینشن کا باعث بنتی ہے کہ آپ کا ایک لائف سپین ایسا کریٹ ہو گیا، ایک لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے، آپ کی آٹو پیمنٹس پہ چیزیں کٹ رہی ہیں، آپ نے کچھ کریڈٹ کارڈز پہ چیزیں اٹھا لی ہیں، تو یہ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا چیز ہے جو انسان کے پیش نظر ہے، چونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جب ہاتھ میں آتا ہے تو حرص، طمع، لالچ اور پھر اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، آگے بڑھنے کا بھی ایک جذبہ ہے، انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. ان کو کیسے چینلائز کر کے ایک بیلنس لائف ہم گزار سکتے ہیں؟ یہ بھی دیکھیے اسی شعوری احساس سے پیدا ہوگا. یعنی اگر آپ نے تقویٰ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، مذہبی لحاظ سے بھی اور دنیوی لحاظ سے بھی، ٹھیک، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی تربیت پائی ہے، تو آپ خرچ اخراجات کا معاملہ بھی ایسے ہی کریں گے جس کو قرآن مجید نے بتایا کہ نہ اس طریقے سے خرچ کرو کہ بعد میں تمہارے پاس ہوئی کچھ نہ جب کوئی مصیبت تکلیف آ جائے، اور نہ اپنے ہاتھ اس طرح روک کر رکھو کہ جو دیکھے کہے کیا بخیل واقع ہوا ہے، جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اس کے اوپر نظر ہی نہیں آتا. تو ایک متوازن زندگی ہی اصل میں تقوی کی زندگی ہے، یہی ڈسپلن ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری جو آمدن ہے میں اس میں 60-70% سے زیادہ میں اپنے اخراجات نہیں رکھوں گا. اسی کو ہمارے ہاں پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا. تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ چادر کچھ پاؤں میں مڑ کر نیچے بھی آ جائے، ورنہ سردی گرمی سے آپ کو محفوظ نہیں کر سکے گی. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور جب آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں قرآن مجید میں یا پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعلیم دی ہے وہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. یہ بار بار جو قرآن مجید تقوی کا لفظ استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے جو اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان اگر اپنے وجود سے غیر متعلق کر دے تو پھر اس کے بعد وہ اگرچہ انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانی خصائص سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے حقیقی خصال، اس کے اوصاف یہ ڈسپلن سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ڈسپلن باہر سے نہیں آتا، یہ آپ کے اندر سے آتا ہے. یعنی جب تک آپ اپنے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ مجھے خرچ میں، اخراجات میں، ملنے میں، ملانے میں، وقت صرف کرنے میں، لوگوں کے پاس جانے میں، بچوں کے پاس بیٹھنے میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو منظم رکھنا ہے، اس وقت تک کوئی باہر سے آپ کو یہ تعلیم نہیں دے سکتا. ٹھیک. اگر ہم سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک امتحان ہے انسان کا یہ موجودہ دور میں زیادہ بڑا ہے، مثلا دیکھیں ٹیمپٹیشن جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہر 2 مہینے بعد نئے موبائل فون کا ماڈل آ رہا ہے، نئی گاڑی آ رہی ہے، پھر جو مثلا لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ولاگز بنا کے ہمیں انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم سفر کریں. تو لگتا ہے آپ کو کہ اللہ میاں نے شاید یہ امتحان اس دور میں ذرا سخت کر دیے؟ پہلے دور میں تو وہ سب ایک ہی طرح سے رہتے تھے. امتحان کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں. یہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا،
بھائی میں نے مختلف زمانے دیکھے ہیں اور میں اس تاثر سے بالا تر ہو کر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں. میں نے دیہات کی زندگی دیکھی ہے، وہ زندگی دیکھی ہے جس میں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے، کنکوں میں کیسے چلتے ہیں، وہ سب دیکھا ہے میں نے. تو دیہات کی زندگی اور جنگلوں کے دیہات کی زندگی، میری پیدائش اس طرح کے علاقوں میں ہوئی ہے. ان تمام مراحل کے اندر اصل میں اپنی اپنی نوعیت کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے اصل چیز، ہر جگہ یہی ہوگی کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی تربیت کیسے کی ہے، آپ کا زاویہ نظر کیا ہے. مسائل ہر جگہ موجود ہوں گے، مسائل کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں. میں در حقیقت اپنے باطن سے مسائل پیدا کرتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اندر اشتہار بازی ہوتی ہے، لوگوں کو بہت ترغیب دی جاتی ہے، چیزیں بہت بنا سوار کے پیش کی جاتی ہیں. آپ پابندی لگا دیں ان سب چیزوں کے اوپر، آپ کے خیال میں پھر انسان راستے نہیں نکالے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ ہی کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے تو بحیثیت مجموعی سوسائٹی کے اندر بھی اچھی اقدار جنم لیں گی. اسی وجہ سے مذہب کا، مذہبی رہنماؤں کا، خاص طور پر انبیاء علیہم السلام کا مخاطب ہمیشہ فرد بنتا ہے. یعنی وہ سوسائٹی کو اس طرح مخاطب نہیں کرتی جس طرح لیڈر لوگ کرتے ہیں. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ سوسائٹی کو مخاطب کرنا کوئی بری چیز ہے. لیڈر اور رہنما، سیاسی رہنما بالخصوص، یا ریفارمر جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی ہر معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن انبیاء علیہم السلام کے ہاں جو اصل فوکس ہے وہ ہمیشہ فرد ہوتا ہے. یعنی بندہ اندر سے تبدیل ہو جائے، اس کے اپنے ارادے کی تربیت ہو جائے، اس کا اپنا شعور برتر ہو جائے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کر لے اور وہ اپنے آپ کو تقوی کے ذریعے سے ہر طرح چھانٹ کر بالکل درست جگہ پر لے آئے. اور وہ اپنا منزل بھی یہ بتاتے ہیں پاکیزہ بناؤ اپنے آپ کو. اب یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ، پیوریفائی کرنا، تزکیہ کرنا. مذہب نے اپنا اصل مقصود اس کو قرار دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن جس طرح سے آپ جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوا کرنی ہے. اچھا یہ جو دوائیں ہیں یہ محنت کے بغیر ایجاد ہو گئی ہیں، یہ ڈاکٹر بغیر پڑھے آ کر بیٹھ گیا ہے، ایسا ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کو دنیا کے اندر جو اسباب اس کائنات کے پروردگار نے پیدا کیے ہیں ان کو بھی آخری درجے میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ بھی اپنی جگہ کریں لیکن اپنے باطن کو بھی مضبوط کریں. ظاہر و باطن کا یہی امتزاج ہے جو آپ کو حقیقی زندگی عطا کرتا ہے. ٹھیک، ہم سب تقوی، حدود آشنائی، ڈسپلن اور جو دین نے ہمیں ہدایات دی ہیں، پرنسپل کو سامنے رکھ کے ہم لائف کو گزاریں. آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور بڑا مسئلہ بالخصوص ہمیں نظر آتا ہے مسلم ممالک میں، ہندوستان پاکستان میں تو یہ بالکل ہی عام سا مسئلہ ہے. سوال انہوں نے پوچھا کہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے لیگ پولنگ ہے، اسی طریقے سے لابیز بنتی ہیں، غیبت ہو رہی ہوتی ہے، پالیٹکس کا ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کی کارکردگی کو نیچے دکھانے کے لیے. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں اس سوال کے ضمن میں کہ جو ادارے کے اندر آپ ایک اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں تو یہ جو اجتماعی زندگی کا حصہ بن کے جو کرائسس ہے اس کی مینجمنٹ آپ کے لحاظ سے، آپ کی بھی زندگی گزری، ادارے آپ نے بنائے بھی اور حصہ بھی رہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ مومن، وہ جو آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ لائف کی اورینٹیشن دین کی روشنی میں ہو، اس سے کیا مدد مل سکتی ہے اجتماعی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں؟ وہ پہلو جو آپ کے باطن کی تعمیر کرتے ہیں ان کی طرف تو میں نے تفصیل سے اشارہ کر دیا. ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس کو آپ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہی کی طرح دیکھیں. یہ کیسی ہے؟ اسی وجہ سے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں دنیا کو مغرب مشرق میں نہیں بانٹتا. انسان ہے، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے مابین ایسے نشیب و فراز پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے، اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں، لیکن یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ انتقام کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کے اندر سے ابھر کر باہر آ جائے. بڑے بڑے غیر معمولی لوگوں کو میں نے بحران کے زمانے میں دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے. ہر آدمی پیغمبر نہیں ہوتا. ٹھیک، صحابہ کرام میں بھی آپ کو متفاوت درجات کے لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کوئی دینی ادارہ بنا لیں، کوئی مذہبی ادارہ بنا لیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنا لیں، کوئی کاروباری ادارہ بنا لیں، آپ یہ طے کر کے وہاں پہ کام کریں کہ میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں. اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب امتحان کے لیے بنایا ہے تو اس کشمکش کے سب مواقع بھی رکھے ہیں. یہ یقیناً ہوتا ہے کہ بعض غیر معمولی لوگ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں، لیکن کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم. زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہی ہے
کہ وہ اپنی انا کے اسیر ہوں گے. وہ ذرا کسی دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھیں گے تو ٹانگ کھینچنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے. ان کے ہاں چیزوں کو جس طرح کے وہ ہوتی ہیں اس طرح دیکھنے کا داعیہ ہی نہیں ہوتا. وہ اپنے زاویہ نظر کو کبھی قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جو جگہ ان کو مل جائے اس پر کانے ہو کر آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ایک ہاتھ ماروں اور سب سے اونچی چوٹی پر بیٹھ جاؤں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمارتوں کی تعمیر میں اس کی بنیادوں میں بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں. زیادہ تر اسی کے منتظر ہوتے ہیں کہ کہیں کلس کے اوپر ان کو لگا دیا جائے اور دنیا ان کو دیکھے. یہ ساری کمزوریاں انسانوں کی کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہد تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ آپ کسی مذہبی ادارے میں جا رہے ہیں، آپ بڑے اچھے مہذب لوگوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اس سے واسطہ نہیں پڑے گا. کم پڑے گا، کہیں زیادہ پڑے گا، لیکن پڑے گا. تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے. اگر آپ تیار ہوں گے کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو بہت گلے نہیں ہوں گے. اگر کسی موقع کے اوپر صدمہ بھی پہنچے گا تو 2 حرف بولنے کے بعد آپ اطمینان کی نیند سو جائیں گے. اس طرح زندگی کو جیسے کہ وہ ہے دیکھنا سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اسے سکھانا چاہیے. انسان انسان ہے. یہ جو ہم بعض اوقات تقسیم کرتے ہیں، یہ میرا ہے، وہ اپنا ہے، یہ مذہبی ہے، وہ غیر مذہبی ہے، یہ مغرب کا ہے، وہ مشرق کا ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی تقسیمیں ہیں یہ ہمارے ظاہر کی تقسیمیں ہیں. حقیقی تقسیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اور وہ جس طریقے سے اس نے انسانوں کو متفاوت درجات دیے ہیں اسی طریقے سے ان کے رد عمل، ان کی نفسیات میں بھی فرق رکھا ہے. آپ کو اس کے آثار ہر جگہ مل جاتے ہیں. بہترین سے بہترین لوگ آپ کو ملیں گے بعض اوقات الحاد کے علمبرداروں میں، اور بدترین سے بدترین لوگ جائیں گے بظاہر آپ کو بڑے مذہبی نظر آنے والے لوگوں میں. تو انسانوں کو انسان سمجھیے، اور اس کے بعد وہ حقائق جو مذہب نے آپ کو بتائے، جو علم نے آپ کو سکھائے، جو دنیا کے تجربات سے آپ نے حاصل کیے، وہ عام کریں. ہر آدمی کو یہی سبق دینا چاہیے، اور وہ اپنے وجود کی تربیت کرے. جس وقت اس کو اس طرح کا کوئی سابقہ پیش آئے، کہیں حسد سے سابقہ پیش آ جائے، کہیں انتقام سے سابقہ پیش آ جائے، وہ فیصلہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن انسان کی بڑی بدقسمتی ہے، وہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود جب موقع ملتا تو خود وہی کام کرتا ہے. آپ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کی داستان اگر پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ ہر بہو کسی وقت ساس تھی، ہر ساس کسی وقت بہو تھی. یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخصیت جو ایک وقت میں مظلوم ہے چشم ددن میں ظالم بن گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبق نہیں لیا گیا. تو زندگی سے سبق لینا، اور پہلے دن سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا کہ مجھے اپنے رب کے لیے جینا ہے. میری ساری زندگی، میری تگ و دو، وہ جو بات ہے نا، کیا بات ہے، وہ جو قرآن مجید نے ایک جملے میں سمیٹ دی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور وہ جو سیدنا ابراہیم کا جملہ ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا وجود سپرد کر دیا اپنے پروردگار کے. اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رات کی دعا میں ڈھال دیا ہے. بے مثال کلمات ہیں. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظاہری الیک رغبتاً و رہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ دیکھیے یہ کیا الفاظ ہیں. خاتمہ کیا ہے اس پر کہ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. میں نے اپنا وجود پروردگار تیرے حوالے کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. میں نے تجھ سے ٹیک لگا لی. میرا خوف بھی تیرے لیے، میری رغبت بھی تیرے لیے. سبحان اللہ. میں اگر بچوں گا تو تیری عنایت سے، اگر کہیں گرفت میں آؤں گا تو وہ تیری مشیت ہی ہوگی. اور یہ سب کہنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو احساس یا جذبہ ہے، اس کے ساتھ اگر انسان جی رہا ہو تو پھر وہ ان سب مراحل میں اپنے آپ کو پا برجا رکھ سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر انتقام کے جواب میں انتقام، حسد کے جواب میں حسد، کسی کی سازش کے جواب میں سازش، پھر پوری کی پوری زندگی اصل میں شیطان کی زندگی بن کے رہ جاتی ہے. اس میں آپ مقابلے پہ کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں وہی اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی کے علمبردار بن کر رہو. ادفع باللتی ہے احسن. دعوت ہو، زندگی ہو، اس کے معاملات ہوں، طے کر لیں کہ مجھے انتقام نہیں لینا، مجھے حسد میں مبتلا نہیں ہونا، مجھے کسی دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی، مجھے خیر خواہ بن کے رہنا ہے، لوگوں کے عیوب نہیں تلاش کرنے، مجھے لوگوں کے خیر کو ابھارنا ہے. تو یہ چیز جیسے ہی آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گی، آپ کا رویہ، آپ کا طرز عمل بالکل تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک، ہم سب بہت خوبصورت آپ نے ایک نصیحت آمیز جو ہے وہ گفتگو کی. ایک پہلو میں چاہتا ہوں مزید تھوڑی سی آپ اس پر بات کریں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی
آرگنائزیشن اداروں کا حصہ بنتے ہیں، بالخصوص کارپوریٹ ورلڈ میں، تو وہاں پر پرفارمنس ہے جو آپ کے وجود اور آپ کی بقا کی ضامن ہوتی ہے. تو اگر آپ کے خلاف کوئی لابی ہو رہی ہے یا آپ کی پرفارمنس سے آپ کی قابلیت پر کوئی سوال اٹھایا جا رہا ہے، تو کیا اس موقع پہ ایک مسلمان کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ بھی جواب میں لابنگ کرے، وہ بھی اپنی اچھی چیزوں کو سامنے لائے اور جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرے؟ ایک پہلو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرنے میں لگ جائے تو پھر پرفارمنس بھی اثر انداز ہوتی ہے، نہ کرے تو پھر جو معاشرے میں فضا ہے وہ اس کے خلاف ہموار ہو. تو آپ کا زندگی کا تجربہ کیا ہے؟ کسی آدمی کے خلاف جب کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے، اگر وہ چپ رہے اور چپ نہ رہے تو پھر کیا اثر پڑے گا؟ ساری توجہ اس پر دینا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ اس میں بہتری کے مواقع، آپ یقین کریں گے اگر وہ سازش کامیاب ہو جائے گی نا تو اللہ آپ کو کسی بہتر مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے. اچھا، اس میں بھی پوری طرح مطمئن رہنا چاہیے. جس وقت آپ سازشوں کا جواب خود لینے بیٹھ گئے، آپ دشنام کے جواب میں دشنام پر اتر آئے، آپ حسد کے جواب میں حسد پر اتر آئے، تو پھر اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا، اللہ کی مدد پھر رک جاتی ہے، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوتی ہے جب معاملے کو آپ آخری درجے میں یک طرفہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یعنی سازش کرنے والے اپنا وقت اس میں لگا رہے ہیں، وہ حسد میں مبتلا ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کے آگے پیچھے دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں بدظن کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کر لیا. میں تو اس طرح کی چیز جب بھی کبھی زندگی میں دیکھتا رہا ہوں تو ہمیشہ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ ہر کثیرہ بہر کہرے ساختہ. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ وہ کام کریں. اگر آپ نے ایک کیریئر اپنایا ہے، آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، دیکھیے کہ کیا آپ اس کے لیے حقیقی ہنرمند ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ اپنی پوری قوت لگا کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود اپنے کام کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. اصل میں آپ کا اپنی تطہیر اور تزکیے میں لگا رہنا یہ وہ بہت بڑی چیز ہے جس کے مقابل میں سازشیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ وقتی طور پر کامیاب ہوں گی اور ان کی ہر کامیابی جو بظاہر آپ کو اپنی ناکامی نظر آئے گی وہ آپ کی زیادہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، تو اس وجہ سے ہمیشہ توجہ اس پر رکھنی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں مثبت ذہن کے ساتھ جینا. اس کے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھیں کہ جن بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور ان کی صحبت اٹھائی انہوں نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا. ان کے لیے یہ چیز بے معنی ہے کہ کوئی آدمی ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی ان کی تضحیق کر رہا ہے، کوئی استہزاء کا نشانہ بنا رہا ہے. پیغمبر کو بھی یہ کہا گیا کف اللہ المستہزئین، یعنی یہ جو لوگ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے. اللہ اس وقت کافی ہوتا ہے جب آپ اپنے مشن پر، جب آپ اپنے کام پر، جب آپ اپنے ہنر پر، جب آپ اپنی جد و جہد پر ارتکاز توجہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو بے معنی سمجھتے ہیں جو آپ کے خلاف کی جا رہی ہوتی ہیں. ہو کیا جائے گا؟ وقتی طور پر ایک آدمی آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اس میں آپ صبر سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی کا فیصلہ کرے گا. تو زندگی کو اگر آپ نے امتحان سمجھ لیا ہے تو پھر اس طرح کے گلے اور شکوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کوئی آدمی آپ پر نقد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تنقید کا ذوق نہیں ہے. تنقید بڑی اعلیٰ چیز ہے. اچھا، تنقید تو اصل میں اگر کی جائے گی تو وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. بلکہ جو آدمی آپ پر نقد کرتا ہے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہ آپ کی کوئی غلطی بتائے گا، وہ کسی پہلو سے آپ کو آپ کے غلط رویے پر توجہ دلائے گا، وہ آپ کے کسی علمی اور فکری اشکال کو دور کرے گا، وہ آپ کو اپنی بات پر دوبارہ غور کرنے کے مواقع فراہم کرے گا. یہ ساری چیزیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو تنقیس بنا دیا جاتا ہے، تضحیق بنا دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں دوہرا فائدہ ہوتا ہے. یعنی تنقید ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے آپ کی غلطی آپ پر واضح ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے یہ کام اس بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا. پریزنٹیشن بہتر ہو جائے گی. اچھا، وہ جو تضحیق ہو رہی ہے، وہ جو استہزاء ہو رہا ہے، اس کا ہی بہت فائدہ ہوگا. آپ اس کے مقابلے میں صبر کریں گے، اس کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ دیکھیے دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں. یعنی تنقید نے آپ کے کام میں بہتری پیدا کی اور تضحیق نے آپ کی شخصیت میں بہتری پیدا سبحان اللہ. تو دونوں چیزوں کو اپنا ہدف بنا کے دنیا میں زندگی بسر کریں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آپ سے بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کو یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم نے بہت تفصیل سے جو سوالات آپ لوگوں کی جانب سے آئے تھے، بالخصوص آج کے دور میں جو ذہنی دباؤ، تناؤ، ڈپریشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں انسان
جینے کا وہ قرینہ، سلیقہ اور ہنر کیسے پیدا کرے، اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا، حدود آشنائی، اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے، بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے ہم نے جانا۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ہمیں ای میل کیجیے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ میزبان محمد فین الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔